اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے کہہ دیا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ۔ جنت بھی کیسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اس جنت میں سے جو چاہو وہ کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ بھوک سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ، نہ گرمی نہ دھوپ اور انتہائی حسن و جمال، کوئی مشقت نہ کوئی تکلیف، بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں قرآن کریم نے روشنی ڈالی ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان دونوں کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے، ستر ڈھانپ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے اور یہی شیطان کی چال تھی کہ انہیں برہنہ کر دے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسایا۔ ارشاد ہوتا ہے شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت نہ بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ اس نے یہ تمنا بھی دلائی، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم و دائم رہو گے۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ اس نے فریب سے ان دونوں کو بہکا دیا، جیسا کہ فرمایا یعنی دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ نہیں کسی چیز کی کمی، بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی؟ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں نے جب درخت کو چکھا
دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا۔ دونوں نے اپنے بدنوں پر درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے شروع کر دیے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے۔ برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے درختوں کے پتوں کو جوڑ جوڑ کر اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے، آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام بولے، اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں، اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے وہ پھل کون کھانے والا تھا؟ اس بارے میں راجح قول ہے کہ وہ حوا علیہ السلام تھی۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کو طمع دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ حوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پہ رحم نہ کرے گا تو ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ درخت کا پھل کھاتے ہی دونوں کا لباس اتر گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جنت سے نکل جاؤ۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہم کسی بھی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے۔ جزاک اللہ۔